السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دل کا نور ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کو اپنی زندگی میں شامل کرو گے اور نماز 5 ٹائم ادا کرنے کی کوشش کرو گے تو آپ کی زندگی میں چین اور سکون کے ساتھ ساتھ امن بھی برپا ہو جائے گا۔ بہرحال نماز جب ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی صحابہ کو بلا کر یہ وصیت فرمائی کہ اے میرے صحابہ، کیا میں نے تم تک یہ دین نہیں پہنچایا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی اس دین کو ہمارے تک پہنچانے میں کوئی بھی کسر باقی نہیں چھوڑی، اور جہاں تک ہم دعویٰ کرتے ہیں آپ نے اپنی جی جان سے کوشش کرنے کے بعد اس دین کو لوگوں کے تک پہنچانے میں بالکل کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ جب آخری وقت آیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فجر کا وقت تھا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کی صورت میں نہ تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلاوا بھجوایا، یا ابوبکر آپ آ کے میری امت کو نماز پڑھائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آئے اور فجر نماز ادا کرانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا، یا اللہ، آپ گواہ رہنا، میں نے لوگوں تک اپنا دین پہنچا دیا ہے اور لوگوں کو سجدے میں رہنے کی ہدایت فرما دی ہے۔ جتنا میں نے لوگوں کو سمجھانا تھا میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو نماز کی وصیت کی گئی تھی، کیا اب ہم اس نماز کی قدر کرتے ہیں؟ نماز کے بارے میں فرمایا گیا ہے، نماز ان 5 ندیوں کی طرح ہے جو آپ کے گھر اور کارخانے کے درمیان ہیں۔ ان ندیوں کا نام یہ ذریعہ سے فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کارخانے میں کام کر رہے ہو تو آپ کے کارخانے اور گھر کے درمیان کوئی 5 ندیاں ہوں، تو جب آپ ان 5 ندیوں میں سے گھر کی طرف آؤ تو جب آپ گھر تک پہنچ جاؤ گے تو ندیوں میں سے ہو کے آپ گھر کی طرف پہنچ جاؤ گے، آپ کے جسم پہ ذرا سا بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ جب آپ پہلی ندی میں پہنچ جاؤ گے، اس ندی کو پار کرنے کے بعد جو میل آپ کی جسم پہ لگا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ ویسے ہی مثال دوسری ندی کی ہے، دوسری ندی میں سے داخل ہونے کے بعد میل تھوڑا اور ختم ہو جائے گا۔ ایسے کر کے آپ 5 ندیوں میں داخل ہو کے اپنے گھر تک پہنچ جاؤ گے۔ جب آپ گھر پہنچ جاؤ گے، آپ گھر میں بالکل صاف ستھرے ہو کے داخل ہو جاؤ گے۔ وہی مثال ان نمازوں کی ہے دوستو۔ جب ہم صبح کی نماز فجر ادا کرتے ہیں تو اگر رات کو کوئی گناہ ہو گیا ہوگا تو وہ صاف ہو جائے گا۔ ویسے جب ہم ظہر نماز ادا کرتے ہیں، جو فجر سے لے کے ظہر تک اگر کوئی گناہ ہو گیا ہوگا تو وہ معاف ہو جائے گا اور انسان کا جسم پاک ہو جائے گا۔ ایسے ہی مثال عصر تک ہے، جب عصر میں آپ عصر نماز ادا کرو گے تو وہ گناہ پاک ہو جائے گا۔ ایسے کر کے 5 نمازوں کی مثال ہے۔ جب آپ نماز عشاء ادا کرو گے تو نماز عشاء کے بعد دن کے جو بھی گناہ ہیں وہ آپ کے جسم سے ختم ہو کے آپ کا جسم پاک اور صاف ہو جائے گا۔ دوستوں، اس پر ادا کرنے کی کوشش لازمی ہم میں سے سب کو، مجھے، آپ کو، چھوٹا بڑا ماشاءاللہ جو بھی نماز پڑھتا ہے ان کو نماز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ اور ایک جگہ پہ نماز کے بارے میں فرمایا گیا کہ نماز دین کا سر ہے، نماز دین کا سر ہے۔
کیونکہ جب کوئی آدمی دور سے آ رہا ہوتا ہے اس کے سر سے اس کی شکل سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں فلاں آدمی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا سر کسی کے تن سے جدا کر دیا جائے گا تو وہ پہچاننے میں اس سے دقت ہو جائے گی، کیونکہ جب اس کے جسم پہ سر نہیں رہے گا تو پہچانے نہیں دیتے۔ اسی طرح نماز بھی، جو نماز کا ذکر ہے، فرمایا گیا ہے کہ نماز دین کا سر ہے، نماز مسلمان کا پہلی سیڑھی ہے۔ پہلے نماز کو ٹھیک کرو، اس کے بعد باقی کام درست ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو مکمل 5 ٹائم نماز ادا کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو مکمل دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين۔